بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، ہر کسی کو اپنے فیوچر کی فکر ہوتی ہے۔ کوئی اچھی نوکری کے لیے پریشان ہے، کوئی اچھی تنخواہ کے لیے، کوئی نئی کار لینا چاہتا ہے، کوئی نئی سائیکل، کسی کو برگر پیزے کے مزے لوٹنے ہیں، کوئی ایک وقت کی روٹی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں اپنے کمرے میں بیٹھا لکھ رہا تھا۔ نیند سے آنکھیں بوجھل تھیں، اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ کانپتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی، فارس سر۔ میں نے اینک اتاری، حیران ہوا۔ ٹائم دیکھا، رات کا 1 بج چکا تھا۔ جی کون؟ کیا آپ فارس سر ہیں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ سر اللہ کے لیے میری مدد کریں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ سر میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، میں بہت غریب ہوں، اتنی غریب کہ میرے حالات، میری بھوک، میری پیاس، میری گزرتی راتیں، میرے گزرتے دن صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ میں نے پوچھا کیسی مدد چاہیے آپ کو؟ سر میری بیٹی 12 سال کی ہے، وہ کھانا بنا رہی تھی، کھانا بناتے ہوئے کب اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی پتہ نہیں چلا۔ سر وہ ساری جل چکی ہیں، میں اس کو لے کر ہسپتال آئی ہوں، میری کوئی مدد نہیں کر رہا، نہ کوئی میکے والے، نہ سسرال والے۔ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے مر رہی ہے۔ فارس سر میری بیٹی کو بچا لیں۔ ڈاکٹر آپریشن کے لیے 70,000 مانگ رہے ہیں، میرے پاس صرف 20,000 روپے ہیں۔ میری بیٹی کو بچا لیں، وہ رو رہی تھی۔ میں نے حوصلہ دیا، اس کو پوچھا کس ہسپتال میں ہو؟ اس نے ایڈریس دیا، لاہور کا ایک نجی ہسپتال تھا۔ میرا اللہ جانتا ہے، ان دنوں میرے خود کے حالات ایسے تھے کہ میرے پاس صرف 5,000 روپے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا، کیا کروں، کس سے مدد مانگوں، کس سے کہوں؟ میں نے سوچا فیس بک پیج پہ اپنے چاہنے والوں سے مدد مانگتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کیا پتہ کوئی مدد کرے نہ کرے، خیر ہمارا اللہ مددگار ہے۔ میرے کچھ پرسنل مسائل تھے جس کی وجہ سے میرے اپنے حالات خراب تھے۔ پھر جب کوئی رستہ نظر نہ آیا تو میری نظر اپنے موبائل پہ پڑی۔ صبح میں پہلی فرصت میں ایک شاپ پہ گیا، اپنا موبائل بیچ دیا، ایک سستا سا نوکیا موبائل لے لیا۔ اس بہن کو فون کیا، میں نے اپنا ایک ٹیم ممبر پیسے دے کر بھیج دیا۔ اس لڑکی کی یہاں تک ہو سکی مدد کی، ڈاکٹر سے بات کی، آپریشن کے پیسے جمع کروائے۔ دوسرے دن اس کی بیٹی کا آپریشن ہو گیا، وہ بہت خوش تھی۔ مجھے فون کیا، رونے لگی، فارس سر میری بیٹی کا آپریشن ہو گیا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے دعا دی۔ دوسرے دن میں آفس گیا، مجھے موبائل پہ کچھ کام کرنا تھا، میں زیادہ تر میل وغیرہ موبائل سے کرتا تھا۔ میں بہت بے بس ہو گیا تھا، نوکیا سادہ سا موبائل تھا پاس، میری بے بسی کی انتہا تھی۔ پھر اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی بے سہارا کی زندگی بچ گئی۔ میرے 10 دن بنا موبائل بہت مشکل کے گزرے تھے۔ میں چاہتا تو کسی دوست سے پیسے لے سکتا، لیکن میرے اللہ نے میری عزت کا بھرم رکھا ہوا ہے۔ خیر پھر اللہ نے کرم کیا، ایک ٹی وی چینل نے مجھ سے رابطہ کیا، میرے لکھے ہوئے کچھ ناولز وہ خریدنا چاہتے تھے۔ میری سوچ سے زیادہ پیسے اللہ نے عطا کر دیے۔ میں مسکرانے لگا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ جسے نصیب ہو اسے بھلا کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے۔ میں نے نیا موبائل پھر سے خرید لیا۔ الحمدللہ حالات پھر اپنے معمول پہ آ گئے۔ پھر میں خود اس لڑکی سے ملنے گیا۔ کچا سا گھر تھا، بارش برس رہی تھی، چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ لڑکی اپنی بیٹی کے پاس بیٹھی تھی، میں نے سلام کیا۔ اس کی بیٹی جو جل چکی تھی اب ماشاءاللہ ٹھیک تھی۔ میں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ میری طرف دیکھ کر بولی آپ فارس چاچو ہیں؟ میں نے ماتھے پہ بوسہ کیا، جی بیٹا۔ وہ بچی میرے سینے سے لگ گئی، چاچو ماما کہتی ہیں آپ فرشتہ ہیں۔ میں مسکرایا، نہیں بیٹی، فرشتے کا مقام بہت افضل ہے، فارس تو ایک عام سا انسان ہے۔ میں نے پوچھا اسکول جاتی ہو؟ مسکرانے لگی، ہاں نا چاچو میں اسکول جاتی ہوں، میں ہر کلاس میں فرسٹ آتی ہوں، یہ دیکھے میرے سب انعام، میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی۔ وہ بچی باتیں کر رہی تھی، خدا کی قسم میری روح میں ٹھنڈک پہنچ رہی۔ کیا فرق پڑا، ایک موبائل بیچا، کچھ دن مشکل میں گزارے، لیکن پھر ایک زندگی بچ گئی، ایک گھر میں خوشیاں مہکنے لگیں، ایک ماں کی آغوش آباد رہی، ایک شہزادی گلاب کی مانند خوشبو بکھیرنے لگی۔ میں نے اجازت لی اور اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، میری بہن فارس کے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے ایسے ہی پھر کسی بے سہارا کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنے کی توفیق دے۔
وہ لڑکی میرے پیروں سے لپٹ جانا چاہتی تھی، مجھے نہ جانے کتنی دعائیں دے رہی تھی۔ فارس بھائی، میری بیٹی کو بچانے کا شکریہ۔ میں نے استغفر اللہ کہا۔ سب کچھ اللہ کی ذات کرنے والی ہے، فارس کی کیا اوقات۔ میں نے اجازت لے لی، چل دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ بس پھر کیا ہوا، مجھے اللہ نے نیا موبائل بھی عطا کر دیا، مجھے لاکھوں کا کانٹریکٹ مل گیا، میری سب پریشانیاں ختم ہو گئیں، ایک زندگی بھی بچ گئی، ایک گھر، ماں کی گود بھی آباد رہی۔ ہزاروں خرچ کرتے رہو، کبھی نظر اٹھا کر دیکھنا اپنے ارد گرد، کوئی کسی مشکل میں ہوا تو اس کی مدد کر دینا۔ خدا کی قسم، اللہ 1 روپے کے بدلے آپ کو 1000 واپس لوٹا دے گا۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، حسد اور نفرت سے دور رہو۔ ایک بار فارس کے نظریے سے سوچ کر دیکھو، تڑپتی ہوئی روح کو سکون مل جائے گا، ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی۔ شہزادہ فارس کی تحریر سے اگر کسی نے ایک بھی کسی کو زندگی عطا کر دی تو فارس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ طلاق دیتی ہوئی زبان، زمین کے نام پہ جھگڑتے ہوئے بھائی، انا کی جنگ میں جلتے ہوئے اپنے، چلو سب ایک دوسرے سے تلخیاں مٹا کر ایک دوسرے کو خوشیاں عطا کر دیں۔ شہزادہ فارس کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی داستان کے ساتھ۔